نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. درود و سلام بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. دل غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. دل غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سے مانا. بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سے مانا. تیرا نازک بدن بائی جو لیٹے سیج پھولوں پر. تیرا نازک بدن بائی جو لیٹے سیج پھولوں پر. ہوے گا ایک دن مردار جو کرموں نے کھانا ہے. ہوے گا ایک دن مردار جو کرموں نے کھانا ہے. اور عزیزاں یاد کر
وہ دن جو ملک الموت آوے گا، عزیزاں یاد کر وہ دن جو ملک الموت آوے گا، نہ جاوے ساتھ تیرے کو اکیلے تو نے جانا ہے، نہ جاوے ساتھ تیرے کو اکیلے تو نے جانا ہے۔ قابل صد تکریم ذی وقار علماء کرام، بالخصوص برادر مکرم حضرت علامہ الحافظ مقصود احمد صدیقی صاحب، رونق محفل جناب حضرت مولانا الحافظ القاری ظفر اقبال صاحب، عظیم ثنا خان خیر الانام برادر مکرم صاحب سوز و گداز جناب محمد ارشد شاکر صاحب، معزز مہمانان گرامی جن کے اسماء گرامی سے ناآشنائی ہے، میرے لیے آپ سب قابل صد تکریم ہیں۔ دلی دعا گو ہوں اللہ پاک آپ سب کے علم و عمل، عزت و صحت و شان میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ میزبانان ذی وقار، بالخصوص جناب ریٹائرڈ پرنسپل، شعبہ تعلیم سے وابستہ عظیم شخصیت محترم راجہ محمد عجائب خان صاحب، اسی خاندان کے فرد عظیم، نام بھی عظیم ہے، ہمارے پرانے دیرینہ کرم فرما راجہ محمد عظیم خان صاحب تشریف فرما ہیں۔ شعبہ تعلیم سے وابستہ ریٹائرڈ جناب محترم ماسٹر محمد اختر صاحب تشریف فرما ہیں۔ جناب چودھری لیاقت صاحب، محترم مکرم جناب ماسٹر گل بہار صاحب، شاہد علی راجہ عزیز مکرم، اور محترم راجہ ڈاکٹر محمد عدنان اشفاق صاحب جو رابطے میں رہے، آپ تمام اہل محبت، اہل ادب، اہل نسبت، برادران اسلام، آج ہم سب جناب محترم راجہ عجائب خان صاحب کی سسٹر محترمہ مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہیں۔ بلا شبہ مائی صاحبہ کی اولاد تو نہ تھی، لیکن انہوں نے خوبصورت، پاکیزہ اور پارسا اور نیک شخصیت بن کر زندگی گزاری ہے۔ مجھے مختصر بتایا جناب راجہ محمد عظیم خان صاحب نے، بلا شبہ جب بارگاہ الہی سے اذان کی صدا کانوں میں آتی، فکر مند ہوتی اور اسی وقت بارگاہ الہی میں سجدہ ریزی کے لیے تیار ہو جاتی، اٹھ کھڑی ہوتی، اور پھر قرآن مجید کے ساتھ ان کا جو ربط تھا، ان کا جو تعلق تھا، قلبی وابستگی تھی، پیار و محبت کا خوبصورت رشتہ تھا، وہ بئی صورت بیان فرمایا گیا کہ تقریباً 90 کے لگ بھگ قرآن مجید انہوں نے خود مکمل تلاوت فرمایا۔
کیا کمال کی بات ہے جی. یہ ہم سب کے لیے بھی خوبصورت درس ہے، سبق ہے کہ ہم بھی اللہ اور اس کے محبوب اور قرآن مجید صاحب قرآن کے ساتھ رشتہ ایسے استوار کریں کہ دنیا سے جائیں تو ہماری نیک نامی ہو چکی ہو. مخلوق کی زبانوں پر ان کے حسن اخلاق کے تذکرے جاری ہوں، ان کی نیکیوں کے ذکر خیر کا سلسلہ جاری ہو. ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریم مائی صاحبہ کی کامل بخشش فرمائے اور انہیں جنت کی بہاریں نصیب فرمائے. خوبصورت محفل سجائی گئی، اخلاص پر مبنی محفل سجائی گئی، جس میں تلاوت کلام مجید ہوئی، نعت نبی کے ترانے پڑھے گئے، قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان. آئیے خوبصورت حاضری ہم سب مل کر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. معروف حکم ربانی بارہا آپ نے سنا بھی، تلاوت سے بھی شاد کام ہوئے، اور ایسی اٹل حقیقت جس کا کافر بھی انکار نہ کر سکے، وہ ہے موت. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس نے، ہر زیرو چیز نے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون. پھر تم سب کو ہماری جانب لوٹ کے آنا ہے، ہماری بارگاہ کی جانب تم سب کو رجوع کرنا ہے، پلٹ کے آنا ہے، اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے، حساب دینا ہے. برادران اسلام، موت کا ذکر فرمایا، پھر اپنی بارگاہ میں حاضری کا ذکر فرمایا. موت کیا ہے؟ علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمہ نے ذکر فرمایا، الموت لیس بعدم بل هو انتقال من حال الى حال. فرمایا موت عدم کا نام نہیں، موت ختم ہو جانے کا نام نہیں، موت بالکل مٹ جانے کا نام نہیں، بلکہ موت تو ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کا نام ہوتا، حال بدلنے کا نام. اسی طرح علامہ ابن قیم جو علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، دنیا وہابیت کے پیشواؤں میں ان کا نام ہے. کتاب الروح میں موت کی تعریف کچھ یوں کرتے ہیں. اگر یہ تعریف پڑھی جائے اور سنی جائے تو کمال حیرت بھی ہوتی ہے، سبحان اللہ کہنے کو جی بھی چاہتا ہے کہ آج ہم انہی کے پیروکاروں کی زبانیں کیا سنتے ہیں کہ مر گئے، مٹ گئے، ختم ہو گئے، قصہ تمام ہو گیا، نہ فاتحہ نہ درود وغیرہ وغیرہ سب کچھ سنتے ہیں. لیکن پیشوا کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ تعریف پڑھی جائے اور سنی جائے تو بندہ سر دھنتا ہے اور سبحان اللہ پکار اٹھتا ہے. کیا کمال فرمایا جی، قابل غور بات ہے. فرماتے ہیں الموت لیس بعدم محض بل هو انتقال من حال الى حال وارتحال من دار الى دار. کہتے ہیں لوگوں موت عدم محض کا نام نہیں،
محض مٹ جانے اور قصہ تمام ہو جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے اور ایک گھر سے دوسرے گھر کی جانب کوچ کرنے کا نام موت ہوتا ہے۔ ایک گھر سے دوسری حالت میں رحلت کرنا، کوچ کر جانا، رخت سفر باندھ لینا، اس کا نام موت۔ حال تبدیل ہو گیا، وہ پہلے عالم دنیا میں تھے، مائی صاحبہ اب عالم برزخ میں، لیکن ختم نہیں ہو گیا قصہ، بلکہ ان کی روح زندہ، احساس زندہ، ورنہ ایصال ثواب کا فائدہ نہیں۔ میرے اور آپ کے خالق و مالک اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دعائیں ذکر فرمائی ہیں، بخشش کی دعائیں جو ہم ایمان والے اپنے لیے بھی مانگتے ہیں، جانے والوں کے لیے بھی مانگتے ہیں، اور زبان نبوت نے بھی بہت بڑا خزانہ اور ذخیرہ عطا فرمایا ہے۔ دنیا سے جانے والوں کے لیے بخشش کی دعائیں، ایصال ثواب کا اہتمام، کہنا پڑے گا، ماننا پڑے گا۔ ارے جانے والا گھر بدل گیا ہے، حال تبدیل ہو گیا اس کا، لیکن قصہ تمام نہیں ہو گیا۔ آج بھی اگر دعا کی جائے، قیامت تک ایمان والے جانے والوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، ایصال ثواب کرتے رہیں گے، ان کے لیے یہ دعائیں، یہ ایصال ثواب نفع بخش بھی ہوگا، فائدے مند بھی ہوگا، ارے سود مند بھی ہوگا، بلندی درجات کا وسیلہ بھی بنے گا، بخشش کا سامان بھی ہو جائے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اچھا میں شروع سے محسوس کر رہا ہوں بڑی خوبصورت خاموشی تاری، زبردست خاموشی، اور انہاں تے اپنی ڈیوٹی پوری کی تھی ارشد صاحب نے، خوبصورت، انہاں کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن تساں سبحان اللہ دی کمی چھوڑی۔ سبحان اللہ، یہ کمال یہ ہے حضرات، میں بار بار عادت نہیں ہے جی اونچے آکو ہاتھ کھڑے کرو، یہ نہیں ہے عادت، لیکن سبحان اللہ کی صدائے دل نواز وہ ہے جو الاپنے سے 90 نیکیاں نامہ اعمال میں آتی ہیں۔ کیا خیال ہے آپ؟ قرآن کا ایک حرف پڑھیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور لفظ سبحان اللہ کے 9 حروف ہیں، تے 9 ملٹی پلائی 10 کتنے بڑھیں؟ 90 پاڑے تاشنے تو سائیں ماشاءاللہ۔ ساڑھی واری وہ پاڑے ہونے سن، 1 9 9 2 9 10، 1 2 2 2 2 4، تے ہون 2 1 دا 2 تے پتہ نہیں کی تکی آدھے۔ بہرحال اللہ سلامت رکھے آپ کو، بڑے آپ دانشور اور صاحب بصیرت آپ جلوہ فرما ہیں۔ ہم خوبصورت نیک مقصد کے لیے آئے بیٹھے ہیں، آئیے اس پر نظر رہے، اور سبحان اللہ کا ثواب جو 90 نیکیوں کی صورت میں ہمیں مل رہا ہے، ہم یہ بھی مائی صاحبہ کی خدمت میں ہدیہ کرنے والے ہیں۔ ذرا مل کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ موت، موت کا تذکرہ ہے۔ آئیے برادران اسلام، میں یہاں پر یہ عرض کروں، میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سوال کیا گیا، آقا سمجھدار انسان کون ہے؟ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں اور آپ ہوتے، جواب یہ ہوتا، سمجھدار وہ ہوتا ہے جو صاحب بصیرت ہوتا ہے، سمجھدار وہ ہوتا ہے جو فہم و فراست کا مالک ہوتا ہے، سمجھدار وہ ہوتا ہے جو عقل و شعور کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، سمجھدار وہ ہوتا ہے جسے معاملہ فہمی اور دور اندیشی میں کمال حاصل ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، نبی نبوت کے ایسے بلند اور اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہوتا ہے
کہ دونوں جہان نبی کی نگاہ میں ہوتے ہیں، اور یہ سوچ کے داروں کو بدلتے ہوئے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا وَأَحْسَنُهُمْ لَهُ اسْتِعْدَادًا۔ فرمایا کائنات والو سنو، نگاہ نبوت میں سمجھدار انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرتا ہے اور اس کے لیے اچھی طرح تیاری کیا کرتا ہے۔ وہ ہے سمجھدار انسان، موت کو یاد کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ ذرا پورے خلوص سے، پوری توجہ سے میری بات سنو۔ موت کی یاد بڑی نعمت ہے جناب، بڑی نعمت۔ موت کی یاد بڑی دولت ہے اس پرفتن نفسا نفسی کے عالم میں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مجلس کے قریب سے ہوا جس میں ہنسی مذاق زیادہ چل رہا تھا۔ جس طرح آج ہمارے نوجوان احباب جب مجلس کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، محفل سجاتے ہیں، نجی محفل ہوتی ہے، روڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں یا کسی مقام پر بیٹھ جائیں، ہنسی مذاق ہوتا ہے، موت کا یاد نہیں کیا جاتا ہے، اللہ رسول کا ذکر نہیں ہوا کرتا ہے، انتہائی یہ غفلت کی گھمبیر چادر تنی ہوئی ہے۔ میرے آقا کا گزر ہوا، آپ نے ہنسی مذاق کے عالم میں ان کو دیکھ کر فرمایا اے اللہ کے بندوں، خدا را اپنی مجلسوں میں لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کا تذکرہ بھی شامل کر لیا کرو۔ عرض کرنے لگے آقا لذتوں کو مقدر کرنے والی، گدلا کرنے والی چیز کیا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الموت۔ کائنات کے تاجدار نے فرمایا وہ موت ہے، وہ موت کا تذکرہ ہے۔ موت گناہوں کو زائل کرنے والی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنے والی ہے اور لذات کو ختم کر دینے والی ہوتی ہے۔ لہذا موت کو کثرت سے یاد کیا کریں۔ اور ایک شخص حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے موت سے محبت نہیں، کیا کروں؟ فرمایا کیا تیرے پاس مال موجود ہے؟ آقا ہاں مال موجود ہے۔ فرمایا جب تک تیرے پاس موجود ہے تیرا دل اس کے پاس رہنے کو کر رہا ہے، یعنی تیرا جی چاہ رہا ہے میں اپنے مال کے پاس رہوں، میں دنیا میں ہی رہوں۔ فرمایا اس طرح کرو، اپنا مال آگے بھیج دو، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، کیونکہ جب تم مال آگے بھیج دو گے تیرا دل بھی چاہے گا میں اپنے مال کے پاس پہنچ جاؤں۔ فرمایا وما تقدموا لأنفسکم من خیر تجدوه عند اللہ۔ نیکی میں سے جو بھی تم آخرت کے لیے بھیجا کرتے ہو تم اللہ کی بارگاہ میں اسے پالو گے، یعنی اجر کریم تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ مال آگے بھیج دیا کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، پھر تمہیں موت سے محبت پیدا ہو جائے گی، اس کے پاس جانے کو جی چاہتے گا۔ اور ایک عورت حاضر ہوئی، ام المومنین جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ اقدس میں، اور قساوت قلبی کی شکایت کرنے لگی ام المومنین میرا دل سخت ہو گیا ہے، مجھے کوئی علاج بتائیے، کوئی طریقہ ارشاد فرمائیے، میں کیا کروں کہ میرا دل نرم ہو جائے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی بندی جاؤ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، انشاءاللہ دل نرم ہو جائے گا۔
چلی گئی. کچھ عرصہ بعد حاضر خدمت ہوئی اور عرض کرنے لگی ام المومنین آپ کی بڑی مہربانی، بڑا شکریہ. آنکھوں میں آنسو تیرتے نظر آ رہے ہیں. عرض کرنے لگی آپ نے جو مجھے حکم فرمایا تھا میں نے بجا آوری کی ہے. الحمدللہ موت کی کثرت یاد نے میرے دل کو روئی کے گالے کی طرح نرم بنا دیا. یہ ہے موت کی یاد سے دل کا نرم ہو جانا. اور ایک اور خوشخبری ہے جناب، موت کو جو یاد کرتا ہے اسے کیا بشارت ملتی ہے. ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا خوش نصیب آدمی بھی ہے جو میدان جہاد میں بھی نہ جائے اور اسے شہادت کا درجہ نصیب ہو جائے؟ میرے آقا نے فرمایا نعم یا عائشہ، تو من یذکر الموت فی اليوم واللیلۃ 20 مرہ، فرمایا جو دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کر لیتا ہے اللہ اسے شہیدوں کی فہرست میں شامل فرما دیتا ہے. شہادت کا درجہ اسے مل جاتا ہے جو روزانہ موت کو کم سے کم 20 مرتبہ یاد کرتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، موت نے آنا ہے. مائی صاحبہ پر بھی آئی ہے. ہم ان کی یاد میں ان کے ایصال ثواب کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں. یہ وقت ہم پر بھی آنے والا ہے. آئیے غفلت کی چادر اتار کر پھینک دیجئے. علامہ مقصود احمد صدیقی صاحب نے بڑی پیاری دعوت فکر ارشاد فرمائی. نماز کے پابند بن جائیے. رمضان المبارک میں تو مساجد آباد نظر آئی ہیں، لیکن جوں ہی ادھر رمضان گیا ادھر مسجد سے مسلمان گیا. حال یہ ہو نظر آ رہا. حالانکہ نماز 5 وقت کی ہماری زندگی کا شعار ہے، ایک مومن کا شعار زندگی ہے، مومن کی عظمتوں کا نشان ہے، مومن کا امتیازی نشان ہے، خوبصورت علامت ہے. شعار المؤمنین نماز کو کہا گیا ہے. اس لیے برادران اسلام، اللہ کریم نے قرآن مجید میں بارہا مختلف متعدد مقامات پر جھنجھوڑا ہے، دعوت فکر دی ہے، حکم ارشاد فرمایا ہے. مثلا ایک مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. سارے کہہ دے سبحان اللہ. یہ قرآن کی آیت ہے، اس پر ضرور کہنا چاہیے سبحان اللہ. اشعار پر سنی لوگ بڑی داد دیتے ہیں اور میں اشعار بھی پڑھتا ہوں موقع محل کی مناسبت سے. جی ارشاد ربانی کیا خوبصورت کلام ہے جی. آئے ایمان والوں سے خطاب. ہم سب اہل ایمان ہیں، ایمان والوں سے خطاب ہے. ایمان والوں تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جو ایسا کرے گا یعنی مال و اولاد کی محبت میں مست ہو کر ذکر الہی کو بھول جائے گا، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، یہاں بھی گھاٹے میں ہیں، قبر و حشر میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں. اس آیہ کریمہ میں ذکر اللہ سے مراد کیا ہے؟ تفسیر خزائن العرفان علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اس آیت کریمہ کے تحت رقم تراز ہے. فرمایا اس آیت میں
ذکر اللہ سے مراد 5 وقت کی نماز ہے اور اللہ کے پاک قرآن کی تلاوت ہے۔ جو نماز سے غافل ہو جائے گا اور قرآن کی تلاوت سے غافل ہو جائے گا، رب قرآن میں کہہ رہا ہے وہ یہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خسارہ پانے والا ہے۔ ہم نماز چھوڑ کر کس فائدے کی امید لگائے بیٹھے ہیں؟ قرآن صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے نماز چھوڑ دی تم نے تو یہاں بھی نقصان وہاں بھی نقصان۔ 5 وقت کی نماز فرض عین ہے۔ سب سے پہلے اس کے بارے میں قیامت والے دن سوال ہونے والا ہے۔ ان اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ یوم القیامہ، قیامت والے دن سب سے پہلے بندے سے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ لہذا برادران اسلام پابند صلاۃ بن جائیے، قرآن مجید کی تلاوت روزانہ فرمایا کیجئے، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا کیجئے، سمجھا کیجئے، جو نہیں آتا علماء حق کی جانب رجوع فرما لیا کیجئے، سمجھ آ جائے، عمل پیرا ہو جائے، انشاءاللہ قرآن کے نور سے خانہ ہائے دل منور بھی ہو جائے گا، سمجھیں گے نیکیوں میں اضافہ، درجات میں بلندیاں، اور عمل کرنا مقدر بن گیا، انشاءاللہ ٹھکانہ جنت بن جائے گا۔ اس بات کی ترجمانی کھڑی شریف کے تاجدار نے فرمایا، فرماتے ہیں اے قرآن نورانی شیشہ جڑا حق دارا وکھاوے، جو پڑھے اس تے عمل کماوے، او سدھا جنت جاوے۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، ماشاءاللہ محبت و پیار سے اب ہم جلدی اختتام کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن باذوق ہو کر، تاکہ ہمارے ایمان بھی تازہ ہو جائیں اور آنے کا مقصد اس کی تکمیل ہو جائے۔ خاموشی کا تالا توڑیے اور مل کر ذکر حق کی صدا بلند فرمائیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ ماشاءاللہ ذوق بن گیا ہے، پھر پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس مال کے حصول کے لیے ہم دن بھر نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، یہ مال تیری آنکھ بند ہوگی بے وفا ہو جائے گا، یہیں رہ جائے گا، تیرے ساتھ نہیں جائے گا۔ جس اولاد کی خاطر دن رات اپنے رب کی یاد کو فراموش کیے رکھا ہے، تیری آنکھ بند ہونے کی دیر ہوگی، یہ اولاد قبر تک ساتھ جائے گی، مٹی ڈالے گی، دفن کر کے واپس آ جائے گی، یعنی اظہار بے وفائی ہو جائے گا۔
مال و اولاد مال دنیا دنیا وما فیہا کوئی چیز تیرے ساتھ نہیں جائے گی ارے مال ساتھ نہیں جائے گا کون وہاں کام آنے والا ہے مال کام نہیں آئے گا یا تیرا حسن عمل کام آئے گا یا سیدہ آمنہ کا لال کام آئے گا یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد فقتلوہ 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 ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے حضرات خوبصورت ترجمانی فرمائی اعظم چشتی علیہ الرحمہ درس عبرت ہے درس غور و فکر ہے آئیے پلے باندھئیے اور تہیہ کر کے اٹھئیے آئندہ انشاءاللہ جو زندگی گزرے گی رب کی بندگی میں گزرے گی نبی کی غلامی میں گزرے گی فرماتے ہیں کس سے نال وفا نہیں کیتی اس دنیا بے اعتباری نامحبوب ریا کوئی یہ تھے تے نہ کسے دی رہی سرداری تے اتھے کسے دے پیر نہ لگے سب ٹر گئے واروں دل نالامی نہیں تے روسے جان دی واری حق لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ تھوڑے تھوڑے نزدیک ہو جائیں احباب کثیر تعداد میں آ رہے ہیں یہ فل ان دا بلینکس پلیز آگے ہو جو تھوڑا آگے ہو جو محبت نہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے زندگی بھر ذکر حق کو اوڑھنا بچھونا بنایا ہے ذکر نبی علیہ السلام سے اپنے مشام جہاں کو معطر و معمبر کیا ہے 5 وقت اللہ کے حضور سجدہ ریزی کا اعزاز حاصل کرتے رہے جن کی زندگی رب کی بندگی اور غلامی رسول سے عبارت بن گئی اللہ کریم کے عزت و جلال کی قسم انہیں جب موت کا پروانہ آیا خوش ہو گئے استقبال کر دیا موت کا تیری بڑی مہربانی بڑی عنایت تو مجھے میرے یار سے ملانے کے لیے آ گیا محبوب سے ملانے والا قاصد آ گیا ہے بڑی دیر کر دی تو نے کتنے قصے اور کتنے واقعات ایسے ہیں کاملین کے محبوب سے ملاقات کا وسیلہ سمجھتے ہیں موت کو
خود میرے آقا نے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، موت مومن کے لیے تحفہ بن کے آتی ہے۔ جس طرح آپس میں دنیا میں ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرتے ہو اور خوش ہو جایا کرتے ہو، تحفہ دے کر تحفہ لے کر ایک مسرت کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، فرمایا اسی طرح بندہ مومن کو بھی جب موت آتی ہے اسے بطور تحفہ قبول کرتا ہے کہ مجھے محبوب سے ملانے والا آ گیا ہے۔ زبان نبوت نے یہ بھی فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، فرمایا موت تو ایک پل ہے جو یار کو یار سے ملا دیا کرتا ہے۔ اسی طرح جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق خیر اللہ نام ہے، موت کا وقت آیا، آپ کی زوجہ محترمہ پاس بیٹھی ہیں، رونا شروع ہو گئی۔ آپ نے فرمایا میری بیوی کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی واہ حسرتا، یہ حسرتوں کا وقت ہے، یہ غم کا عالم ہے، یہ حزن و ملال کا عالم ہے، انتہائی دکھ بھری کیفیت ہے۔ بلال جیسا با وفا شوہر جدا ہو رہا ہے۔ فرمایا نہیں نہیں یہ نعرہ نہ لگاؤ واہ حزنا واہ حسرتا، بلکہ یہ کہو واہ طربا واہ طربا، یہ خوشیوں کا وقت آ گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت کا پروانہ آ رہا ہے۔ نحن نلقا غدم محمدم و صحبہ، ادھر موت آئے گی ادھر مجھے محبوب اور آپ کے یاروں سے ملاقات ہو جائے گی، حضور اور آپ کے یاروں کا دیدار نصیب ہونے والا۔ علامہ اقبال اسی لیے گویا ہوتے کہ مرگ مومن چیست ہجرت سوئے دوست، آہا مومن کی موت کیا ہے؟ فرمائے ہجرت سوئے دوست، وہ دنیا چھوڑتا ہے اپنے محبوب کی جانب ہجرت کر کے پہنچتا ہے۔ ترک عالم اختیار کنویں دوست، یہ دنیا ترک کرتا ہے اور یار کے کوچے میں جا کر ڈیرا جما دیتا ہے۔ یہ ہے موت، خوبصورت پیغام، پیغام ملاقات یار۔ موت مومن کے لیے تحفہ بن کے آتی۔ ہم ایسی زندگی گزارے نا کہ ہمیں موت کا کوئی ڈر نہ ہونا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خوبصورت پاکیزہ نیک زندگی گزرے۔ تو میاں صاحب بولتے ہیں لوکاں مینوں آنے ڈرایا کہ رات قبر دی کالی، پر میں سنیا اتھے اس نے آنا، جندے مونڈے کملی کالی۔ وہ ڈرتے نہیں جو یار کی رضا کے مطابق زندگی گزارا کرتے ہیں۔ دعا کے لیے برتن آ رہے ہیں۔ اب آخری بات ہے، آخری بات غور سے سنیے۔ قرآن کی تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، قرآن حدیث کی روشنی میں بیان ہوا، ہم دعا کریں گے، اصحال ثواب کریں گے، انہیں پہنچے گا ضرور۔ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ یہ آخری خوبصورت بات ہے، توجہ سے سننی ہے آپ۔ قرآن کی صورت میں ہو، نعت کی صورت میں ہو،
ذکر کی صورت میں ہو جو ہم نے ذکر کیا ہے الحمدللہ، دعا کرتے ہیں جانے والے کے لیے راحتوں کا باعث بنتا ہے، بخشش کا سامان بنتا ہے، درود پاک بھی پڑھا جائے، اور یہ وہ مقبول عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں وہ آخری بات جو عرض کر رہا ہوں قابل غور ہے، تازگی ایمان کا وسیلہ بھی ہے، اور ایک خوبصورت سبق بھی عطا ہو رہا ہے ایصال ثواب کے حوالہ سے۔ حضور حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہو گئی، عرض کرنے لگی میری ایک جوان بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی، اب میں اسے خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں، کوئی ایسا عمل بتائیے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا چلی جاؤ اور نماز عشاء ادا کرنے کے بعد 4 رکعت نماز نفل ادا کرنا، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر 1 مرتبہ پڑھنا۔ یہ 4 رکعتیں اس طرح مکمل کرنے کے بعد بستر پر دراز ہو جانا، اور بستر پر لیٹ کر آپ نے درود پاک پڑھنا شروع کر دینا ہے، درود پاک پڑھتی چلی جانا حتیٰ کہ آغوش نیند میں چلی جانا، یعنی درود پڑھتے پڑھتے تجھے نیند آ جائے۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، چلی گئی، اس نے یہ عمل اپنایا، چند دن گزرے، بچی خواب میں نظر آ گئی، لیکن کیا دیکھا، بچی عذاب میں مبتلا نظر آ رہی ہے، گندک کا لباس پہنا ہوا ہے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں نظر آ رہی ہیں، چیخ نکلی، بیدار ہو گئی، صبح سویرے امام حسن بصری کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، حضور والا میں نے بچی کو عذاب میں مبتلا دیکھا ہے، اب کیا ہوگا؟ فرمایا جا کر صدقہ کرو، میں بھی تیری بچی کی بخشش کے لیے دعا کروں گا۔ چلی گئی، چند دن گزرے، جناب امام حسن بصری فرماتے ہیں جب میں رات کو سویا میرا مقدر جاگا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں جنت کی سیر کر رہا ہوں، جنت کی سیر میں کر رہا ہوں، اور میں جنت میں ٹہل رہا ہوں، بڑے بڑے حسین و جمیل مناظر دیکھتا جا رہا ہوں، چلتا جا رہا ہوں۔ ایک مقام پر میں نے کیا دیکھا، ایک بہت اونچی جگہ پر تخت بچھا نظر آیا، اس نورانی تخت پر ایک جوان لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اس نے نوری تاج پہن رکھا ہے، حسن و جمال کا پیکر نظر آ رہی ہے۔ میں قریب سے گزرنے لگا، لڑکی کہنے لگی اما تعرفنی یا حسن، اے حسن بصری کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں نہیں پہچانا، تو کون ہے؟ کہنے لگی میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں آپ کی بارگاہ میں آئی تھی۔ آپ نے فرمایا بڑی حیرت کی بات ہے، تیری ماں نے تو تیری حالت اس کے برعکس بیان فرمائی، تو تو عذاب میں مبتلا تھی، اب جنت میں یہ اونچا مقام، نوری تاج، نورانی تخت تمہیں کیسے نصیب ہو گیا، یہ مقام کیسے ملا؟ کہنے لگی، لڑکی نے جواب دیا، ترجمانی عاشق نے فرمائی، لڑکی کہنے لگی اے امام حسن بصری تھوڑے دن ہوئے ایک مومن چلدا چلدا راہی قبرستان وچوں سی لنگیا، او مقبول الہی تے شوقوں پا کے درود نبی دا پڑھیا اس زبانوں، جد اس پڑھیا تاں پھر جلدی
حکم ہویا رحمانو کہ اس مومن محبوب میرے تے پڑی صلاۃ گرامی بخش دیتا اساں اس دے صدقے اے قبرستان تمامی۔ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی نے لکھا اور نزہۃ المجالس میں امام عبد الرحمن صفوری علیہ الرحمہ نے لکھا۔ ایک روایت کے مطابق قبرستان میں 5000 اور دوسری روایت کے مطابق ایک بار اس بندہ مومن کے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے قبرستان میں 70,000 ایسے لوگ جو عذاب میں مبتلا تھے ایک بار درود پاک پڑھنے کی بدولت سب سے عذاب دور ہو گیا اور اللہ نے سب کی بخشش فرما کر جنت نصیب فرما دی ہے۔ اندازہ کرو سبق یہ ہے، پتہ یہ چلا ایک بار درود پڑھنے کی بدولت قبروں والوں کی بخشش کا سامان ہو جائے، اللہ عذاب دور کر دے، تو جو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں مرتبہ خوش نصیب درود پاک پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت سے شاد کام ہوتے ہیں اور ذکر اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں، ان کے اجر و ثواب اور انعام و اکرام کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے ہم اس ایمان عقیدے کی بنیاد پر انتہائی مخلص ہو کر بیٹھے ہیں اور دعا کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک یہ حاضری قبول فرمائے، ہم سب کے حال پر بھی لطف و کرم فرمائے، ہم سب کو سدا اپنی بندگی کا ذوق نبی پاک علیہ السلام کی سچی غلامی نصیب فرمائے، ہم سب کو بھی خاتمہ علی الایمان نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔